الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو معلوم ہے۔ یہ بات اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی حیثیت سے بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ کے سامنے کوئی شخص تھا جو ہمیشہ بھیک مانگتا تھا لوگوں سے، بھیکاری تھا، اور آپ کو اس کا ماضی معلوم ہے۔ اب وہ آپ کے سامنے آ کے تڑیاں لگا رہا ہو اور اپنی سخاوت کی داستانیں سنا رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے معلوم ہے کہ تو کیا ہے۔ ایسا ہی انداز ہوتا ہے نا، بھائی ہمیں پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو، تو یہ بھڑکیاں کسی اور کے سامنے جا کے لگاؤ، ہمارے سامنے مت لگاؤ، یہ ہمیں تمہارا سب معلوم ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ بھڑکیاں بھی لگاتا ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ بھی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند بھی سمجھتا ہے، بہت ذہین بھی سمجھتا ہے، اور وہ سب سے بڑا فالٹ اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی منمانی کروں گا، میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا، جیسے میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا، اور پھر اسی تکبر کی بیس پہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نا، پہلے کچھ آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، وہ جب سوسائٹی میں چلنا پھرنا شروع ہوئے تو وہ آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، قرآن ان کو متکبر قرار دیتا ہے۔ متکبر، اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے والے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کی اتنی حیثیت ہے نہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ بڑا سمجھنا آپ نے شروع کر دیا، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ اتنی حیثیت تھی نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا اس نے۔ تو قرآن جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں نا ان میں تکبر ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھائی تکبر ہوگا کچھ لوگوں میں، لیکن سب میں تکبر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں؟ بھائی بعض دفعہ نظریاتی طور پہ کوئی انکار کر دے، اسلام کو جو صحیح نہیں مانتا، مذہب کو صحیح نہیں مانتا، اس کا نظریہ ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، لیکن آپ حقیقت میں جا کے غور کریں گے نا تو آخرت کے انکار کے پیچھے تکبر ہی ملے گا آپ کو۔ وہ کیا ہے تکبر؟ انسان یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مٹی ہو کے فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، تو کون دوبارہ زندہ کرے گا مجھے؟ یہ تکبر ہے۔ یعنی جس خدا نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے، ایک ایک چیز بنائی اس نے، اتنا کچھ بنا کے زمین پہ بکھیر دیا اس نے۔ آج میں ایک شارٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک پرندے کی، صحرائی پرندہ ہے، وہ اپنے پروں کے اندر پانی کو جذب کرتا ہے اور دور اڑتا ہوا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جاتا ہے اس پانی کو لے کے، جہاں اس نے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہاں جاتا ہے، بچے وہ جو پروں میں پانی جذب ہوتا ہے نا وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کا۔ تو بچوں کی ماں ایسے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ او بھائی یہ خود بخود ایسی مشینیں بن رہی ہیں یار، حیرت کی بات ہے، خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ یہ سب کچھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ خدائی کمالات ہیں۔ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھو آپ، ایک پرندہ ہے ہتھوڑے کی طرح تنے کو مارتا ہے، وہ ہم ڈرل مشین سے نہیں لکڑیوں میں سوراخ کرتے، وہ اپنی چونچ سے کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کی جو پاور ہے نا کہ کتنی پاور سے یہ مار رہا ہے، اس کی پاور کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنی طاقت سے یہ ضرب دیتا ہے۔ تو اتنی پاور سے وہ تنے میں سوراخ کرتا ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اس کی کھوپڑی سلامت رہنی نہیں چاہیے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی دماغ خراب ہو جانا چاہیے اس کا۔ وجہ اس کی ہے کہ اتنی پاور سے جب آپ اپنا سر کسی چیز کو یا اپنی چونچ یا اپنے دانت کسی چیز کو ماریں گے تو کھوپڑی پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
دیکھو آپ نے کسی مضبوط کھوپڑی والے سے پنگا لیا اور جا کے اس کے سر پہ زور سے ایسے کک ماری، تو کس کی کھوپڑی پہ چوٹ لگے گی؟ اس کے یا آپ کی؟ بھائی وہ تو مضبوط ہے. جب دو کھوپڑیاں آپس میں ٹکرائیں گی تو نیوٹن کا لا ہے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جتنا پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا پاورفل ہوگا. تو آپ نے جتنی زور سے کھوپڑا اپنا مارا ہوگا اس کے اتنی زور سے آپ کی کھوپڑی پہ اثر آئے گا. اب وہ پرندہ مار رہا ہے اتنی زور زور سے چونچ، ٹھک 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 مسلسل مارتا رہتا ہے. اس کے پاس نہ کوئی ہیمر ہے، نہ کوئی پلگ پانا ہے، کوئی پلاس ہے اس کے پاس، نہ کوئی چھینی ہے، نہ کوئی ہتھوڑی ہے. کام اس کے ذمے کیا لگا دیا قدرت نے؟ تو نے انڈے دینے تو تنے کے اندر تو نے گھر بنانا ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چونچ ہی کو، اس کی سر کو ہتھوڑا بنا دیا، وہ ہیمر کی طرح جا کے لگتا ہے، اور چونچ کو چھینی بنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہی چونچ کھانا کھانے کا کام بھی کر رہی ہے، وہی چونچ بولنے کا کام بھی کر رہی ہے، اور وہی دماغ ہتھوڑے کا کام بھی کر رہا ہے، وہی دماغ سوچنے کا کام بھی کر رہا ہے. ہمارے ہاتھ میں جب ہتھوڑا ہوتا ہے تو ہتھوڑے نے کہاں ہٹ کرنا ہے یہ ہم سوچتے ہیں یا ہتھوڑا سوچتا ہے؟ بولو. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہتھوڑا یہاں لگے گا، لیکن وہ پرندہ جب ہتھوڑے کی طرح چونچ کو مارتا ہے نا تو پرندہ خود ہتھوڑا ہے، خود ہی سوچ بھی رہا ہے، اور خود ہی چھینی سے مار بھی، ایک ہی کام سب کچھ خود ہی کر رہا ہے. وہ ڈیزائنر بھی خود ہی ہے. جب ہم کچھ بنواتے ہیں تو ڈیزائنر سے پہلے اسٹرکچر بنواتے ہیں نا، اس کا میپ بنواتے ہیں ڈیزائنر سے. کیا خیال ہے یار یہ چیز چاہیے ہمیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی ہماری مسجد کا نقشہ بن رہا ہے، پتہ نہیں 6 مہینے ہو گئے. ہم نے کہا بھائی یہ بنا دو، پھر کام شروع کرنا ہے، تو وہ 6 مہینے سے بن ہی رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی پلاننگ میں جتنا ٹائم لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر ہم بھی سوچ کے صبر کر کے بیٹھے میں. خیر تو وہ ڈیزائنر بھی خود ہی ہے، وہ ہتھوڑا بھی خود ہی، وہ چھینی بھی خود ہی، وہ سوچتا بھی خود ہی. اور کیا خوبصورت تنے کے اندر وہ سوراخ کر کے، دیکھو اللہ کرے یہ بات میری بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ممبر پہ بات کرنا آسان ہے بھائی، عملی دنیا میں ہم سب کمزور ہیں. لیکن جب یہ باتیں میں سوچتا ہوں کرتا ہوں تو سوچتا ہوں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جو مذہب سے دور ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وہ خدا کی قدرت کے 100 دلائل اور بھی دیکھ لیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ وہ مادہ پرست ہیں. ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ کھانا پینا اور عیاشی کرنا، موج مستیاں کرنا. ایک پروجیکٹ وہاں بنا لیا، ایک گھر وہاں بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا وغیرہ وغیرہ. صحت، یہ سب ان کی زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. بنانے والے سے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھا رہا ہے، وہ آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی روز ایک ایک نعمت میں خدا کی قسم اتنا مزہ ہے نا کہ میں تو سوچتا ہوں یار انسان کی سوچ کا زاویہ ٹھیک ہو جائے نا، ایک ایک چیز اس کو خدا کی یاد دلاتی ہے. ابھی کا واقعہ بتا دوں، بات آئی ہے چل. میرا روزہ تھا، میں نے سموسا منگوایا. سموسا سمجھ رہے ہو؟ سموسا، کیونکہ میں ابھی کھا نہیں سکتا تھا نا، تو کھا کے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے کہا 2 سموسے پہ گزارا چلاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، 2 سموسے آپ چٹنی میں ڈالو، بھوک لگ رہی ہو ٹائٹ والی، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، اسی کا اتنا مزہ ہے نا. میں جب ابھی سموسے کھا رہا تھا تو چٹنی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ سموسا بھرا ہوا ہو، گرم گرم ہو. سموسے کھانے کی چیز نہیں ہے، ڈاکٹروں کو اس پہ اعتراض ہوگا، کھا لیا کرو، خیر ہے. جب بھوک لگ رہی ہو تو پھر تو چلتا ہے نا، روٹی چاول کھائیں گے تو پھر طبیعت بھاری ہو جائے گی نا، پھر بیان کون کرے گا. ایک دفعہ میں نے ایسے کیا تھا، کھانا کھا کے بیان کے، مجھ سے نہیں ہوا بیان. تو یہ میں نے ابھی ہوا کیا، ابھی بات چل پڑی تو پوری بات بتا دوں. میں نے کہا نہیں، افطاری میں آدمی کو ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے، صحیح چیزیں کھانی چاہیے. میں نے کھجوریں منگوائیں اور لیمن واٹر بنوایا، لیکن جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے سموسے کے بغیر گزارا نہیں. صبر کا پیمانہ میرا مغرب کے ٹائم پہ جب لبریز ہوا نا، کھجوریں تو تھیں سامنے، میں نے کہا صرف کھجوریں کھاؤں گا اور لیمن واٹر پیوں گا بس. لیکن میں نے کہا یار لے آ سموسے، لے آ یار. بھوک کے وقت جو سموسے کا مزہ ہے. اور چٹنی میں آپ پودینہ ڈالیں، یعنی دہی میں آپ پودینہ ڈالیں، ہری مرچیں ڈالیں، اور 1-2 لہسن کے جو
وہ ہوتا ہے نا وہ کوٹ کے کچا، وہ تھوڑا سا ڈال دیں آپ، اور تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی پتلی وہ. پھر جب گرم گرم بھرے ہوئے سموسے ہوں سستی دکان سے نہ منگوائیں، سموسا صحیح ہو، نچڑا ہوا سموسا نہ ہو. آپ ذرا بھرا ہوا سموسا لا کے اس کے اندر ڈال دو. پاپڑ میں ہٹا دیتا ہوں، اس کا مسالہ کھاتا ہوں، مسالہ اور تھوڑا سا جو پاپڑ اوپر. ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا، اس لیے مزہ نہیں آ رہا، اس لیے نہ مجھے بتانے میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں بھی کھا چکا ہوں، اور آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن خدا کی قسم صرف یہی ایک نعمت دیکھ لینا انسان، بھوک کے وقت کھانا، پیاس کے وقت پانی. میں یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے ایسے بھر بھر کے. اس وقت کوئی چھین لے، آپ افطاری میں بیٹھے ہوئے ہو، بھوک لگ رہی ہو آپ کو، اور سموسا آپ کے سامنے سے کوئی اٹھا کے لے جائے، اب بتاؤ کیا گزرے گی آپ کے اوپر. اس وقت کوئی آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لینا، آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا. آپ کے سموسے کی قیمت، ویلیو آپ کی نظر میں آپ کے پلاٹ سے اس وقت کیوں بھوک لگ رہی ہوتی ہے. ہم بڑے کیا بولوں، نمک حرام ہے، ناشکرا لفظ تو بہت ہلکا ہے. میں خود بھی اپنے آپ کو داخل کر رہا ہوں اس میں. خدا کی قسم ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اتنی نعمتیں صبح و شام اللہ بھی کھلائے جا رہا ہے. ان نعمتوں سے فلمیں بھی دیکھو، ڈرامے بھی دیکھو، فوش فلمیں بھی دیکھو، غیبتیں بھی کرو، زنا بھی کرو، لڑکیوں سے دوستیاں بھی کرو، شراب بھی پیو، چوری بھی کرو، پانچوں نمازیں ضائع کرو، اور پڑھ لی تو کبھی جمعے میں ٹوپی پہن کے آ گئے. کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا کھاؤ جاؤ، میں کوئی حساب نہیں ہے؟ وہ پھر بھی کھلائے جا رہا ہے. یہ تو ایک سموسا میں نے بتا دیا، اس سے کھجور بھی کوئی کم نعمت ہے. بھوک کے وقت کھجور میں کتنی لذت اللہ نے رکھی ہے. کچھ نہیں یار، جو ہم گھر میں دال چاول کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں نارمل، بھوک لگنے نہیں دیتے نا آج کل، اس لیے پتہ نہیں چلتا. بھوک لگے کتنا مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں. کھانا کوئی سامنے سے ہٹائے تو دیکھو کتنا غصہ آئے گا. ہٹاتا کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایسا رزق دیا ہے کہ کوئی ہمارے سامنے سے رزق ہٹاتا نہیں. جانوروں کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا ہے، انسان کو تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. جانوروں کو کیسے ترسا ترسا کے رزق دیا جاتا ہے. ابھی میں واقعہ بتاؤں گا، وہ سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نہیں بتا رہا. پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے اپنی بکریاں کسی کے پاس چھوڑ دی امانتاً. جب واپس آئی نا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ پتا چلا وہ جو بھینسوں کی توڑی ہوتی ہے نا، جو بکریاں کھاتی نہیں ہیں، وہی ان کے سامنے صبح شام رکھی ہوئی تھی. اس بکری کہہ رہی ہے میری یہ خوراک نہیں ہے، مجھے نہیں منہ میں، وہ سوکھی ہوتی ہے، وہ کیا اس میں ذائقہ ہوتا ہے. لیکن جب وہی ہے تو بیچاری مجبور میں دونے والے لے کے وہ زندہ رکھا بس اس نے اپنے آپ کو. لیکن بکری کچھ کہہ سکتی ہے؟ بولو، انسان ہوتا رکھ کے چماٹ لگاتا نا، کیا کھلا رہا ہے مجھے. جانوروں کو روزی مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے صبر کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. ہمیں تو میرے بھائی صبح و شام رزق کے بارشیں ہو رہی ہیں میرے اور آپ کے اوپر، رزق کی بارشیں ہو رہی ہیں. کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم، صرف ایک خوراک ہی کو دیکھ لو. اللہ نے کچھ جانور ایسے بنائے جو صرف گوشت کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ان کے سامنے آپ انار رکھ دو، خربوزہ رکھ دو آپ شیر کے سامنے، کتے کے سامنے انار خربوزہ کھائیں گے؟ کوئی لفٹ ہی نہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، وہ صرف گھاس پھوس کھائیں گے. بکریاں ہیں، گائے ہے، آپ کتنی مزے کی بریانی رکھ دو بکری کے سامنے، وہ منہ نہیں مارے گی اس میں. انسان کی روزی دیکھ لو یار، جو اللہ ہمیں عیاشی کرا رہا ہے، مجھے اور آپ کو جو عیاشی اللہ کرا رہا ہے، وہ روزی دیکھ لو آپ. خالی گوشت بھی ہے، پھر گوشت کی قسمیں دیکھو، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت. پھر چھوٹے گوشت کی دیر آر 2 ٹائپس آف چھوٹا گوشت، دمبے کا گوشت اور بکرے کا گوشت، ہر ایک کا الگ الگ ذائقہ. پھر اس کی چربی، اس کا الگ ذائقہ. پھر بڑے گوشت کی بھی 3 قسمیں ہیں، اونٹ کا گوشت، بھینس کا گوشت اور گائے کا. تینوں کا الگ ٹیسٹ ہے، تینوں کا الگ ذائقہ ہے. کچھ چیزوں میں بھینس کا گوشت اتنا خراب نہیں ہوتا جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے. گائے سے زیادہ اچھا بھینس کا گوشت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، بڈی نہ ہو بہت زیادہ. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا دیا میں نے. KPK میں کھایا ہی بھینس کا گوشت جاتا ہے، وہاں گائے کا گوشت سستا ہے، بھینس کا مہنگا ہے. تو بھینس کے گوشت سے ایسے دور نہیں بھاگا. لوگ قربانی میں بھی بھینسے کی قربانی نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ اس میں فیٹ کم ہے اور گوشت زیادہ ہے. بھینسے میں فیٹ کم ہوتا ہے، گوشت زیادہ ماس سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بھینسا، تو اس کی قربانی میں گوشت بہت نکلتا ہے. ویسے بھی کھا لیا کرو کبھی کبھار اپنے خرچے پہ.
آپ کٹے کا گوشت لوگے نا، اگر کٹا لا کے ذبح کرو گے پتہ ہی نہیں چلے گا بکرا کھا رہے ہو یا بیف کھا رہے ہو. سمجھتے ہو؟ یہ ویسے ہی جنرل نالج کے لیے بیان کے درمیان میں موضوع سے ہٹتا ہوں. کھانے کی بات آتی ہے تو کیا کریں یار. اب ہم پینے پلانے کا تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے شغف ہے ہی نہیں، اللہ نے بچایا ہوا ہے، تو ہمارے تو اب یہی انٹرٹینمنٹ ہے نا. کوئی پینے پلانے والا بیٹھا ہو گیا کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے، کوئی چرسی ہیروئنچی بیٹھا ہوا وہ کیا سمجھے گا کیا فضول باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. لیکن بھائی حلال، جو حلال پہ گزارا کرے گا اس کے لیے تو پھر یہی باتیں ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتیں کتنی، گائے الگ، بھینس الگ. آج ایک ڈاکٹر کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، یہ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ہمارے مذہب کا یار خدا کی قسم ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا. اسلام نے ہمیں شروع سے ہی صحیح گائیڈ کیا ہے، لہذا ہم معتدل امت ہیں. اگر ہم مسلم نہ ہوتے، اس بات کا پورا امکان ہے ہم گوشت ہی نہیں کھاتے پوری زندگی. کیونکہ انسانی عقل تو یہی کہتی ہے جانور کو کیوں کاٹ رہے ہو آپ، کیوں ذبح کر رہے ہو، یہی کہتی ہے نا انسانی عقل. تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی، انہوں نے کہا ہم جانور کو نہیں کاٹیں گے، یہ تو بے رحمی ہے، جانوروں پہ ظلم ہے، ہم سبزیاں کھائیں گے. اور جو ملحد لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ظلم کیا جانوروں کے اوپر. کیسے ظلم کیا؟ بھائی میں اور آپ اگر گوشت کھاتے ہیں، ہم گائے کو کاٹ کے کھاتے ہیں، گوشت درختوں پہ تو نہیں اگتا نا، کسی جانور کی جان لینی پڑتی ہے نا اس کے لیے. کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ آپ لوگ شریک رہیں ذرا. جب ہم گوشت کھاتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں تو کسی کی چیخیں نکلتی ہیں. خربوزہ توڑا تو وہ درخت چیخا تڑپ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آم کھا لیا کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے گھر میں نیمبو کا پودا لگا ہوا ہے، وہ نیمبو توڑو تو وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، توڑنا پڑتا ہے ان کو. لیکن جب آپ گوشت کھاتے ہو تو گوشت درختوں پہ نہیں اگتا، اس کے لیے جانور کو باندھنا، لٹانا، اس کی چیخ و پکار برداشت کرنا، پھر اس کو ذبح کرنا، پھر اس کا تڑپنا، اس سے اس کی جوانی چھین لینا، اس کی زندگی کا حق چھین لینا، یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. عقلی لحاظ سے یہ ظلم ہے، لہذا یہ اللیگل ہونا چاہیے دنیا میں. تبھی میں ملحدوں سے جو خدا کو نہیں مانتے، میں ان سے کہتا ہوں تمہیں مسلمانوں کی بقرعید پر تو اعتراض ہے، ہمیں تو تم پہ یہ اعتراض ہے کہ تم مرغی بھی کیوں کھاتے ہو. گائے کٹا تو دور کی بات، مرغی بھی کیوں کھاتے ہو ذبح کر کے؟ جب خدا نہیں ہے معاذ اللہ، اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے، تو اس میں سب کو برابر جینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو سب کو جینے کا حق ہے برابر کا. جب سب کو جینے کا حق ہے تو ان کو بھی تو جینے دو. وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہیں گے؟ بھائی نیچر، فطرت، نیچر یہ کہتی ہے کہ جیسے شیر جو ہے اس کی خوراک شیر گوشت ہے نا، اگر وہ ہرن کو کاٹ کے نہیں کھائے گا تو بیچارہ زندہ نہیں رہے گا، تو نیچر نے اس کی خوراک میں گوشت شامل کر دیا، اس لیے وہ مجبور ہے. اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ انسان سبزی کھا کے بھی 100 سال جی سکتا ہے. ہندوؤں میں جا کے دیکھو، ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں ساری زندگی کبھی گوشت مچھلی بھی نہیں کھائی، 99 90 سال نکال لیتے ہیں وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ سموسہ کھلا دوں گا، میں کھلا دوں گا. لگ رہا مجھے سموسے میں ہی بہ گئے آپ لوگ. تو وہ نا 99 سال جی رہے ہوتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے گوشت کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. آپ ویجیٹیرین بنو، کیوں جانوروں پہ ظلم کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ کہ شیر میں اور انسان میں فرق نہیں ہے. شیر کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ ہرن کو مار کے کھا جاتا ہے. انسان کے پاس تو عقل ہے، تو انسان کو شیر پہ قیاس کرنا درست نہیں ہے. شیر جب جانور کھائے گا، ایک تو اس لیے کہ خود جانور ہے، اس کو کیا پتا یار، تبھی وہ دیکھتا نہیں ہے. ابھی ہرنی نے بچہ دیا، بچہ کھا گیا، ماں کو کھا گیا، وہ بچے کو کون پالے گا؟ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. آپ کے پاس تو عقل ہے. دوسری بات یہ شیر کی تو ضرورت ہے گوشت، وہ خربوزے تھوڑی کھا سکتا ہے، وہ روٹیاں تھوڑی کھا سکتا ہے. کبھی دیکھا شیر کو پراٹھے بنا کے کھا رہا ہو؟ لیکن انسان تو پراٹھوں پہ بھی جی سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر اس کو فیٹ چاہیے ہی تو وہ دودھ سے بھی مل سکتا ہے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے لیے جانور کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہندوؤں نے عقلی لحاظ سے بالکل درست بات کی ہے. ہندوؤں نے اپنی عقل استعمال کی. ان کے جو بھی پنڈت، جو بھی مذہبی رہنما گزرے، انہوں نے بولا بھائی یہ تو ظلم ہے، آپ کسی پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہم خربوزے کھائیں گے، ہم ٹماٹر کھائیں گے، ہم دالیں کھائیں گے،
ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی جانور کو کاٹیں تڑپائیں اور اس کا گوشت کھائیں. ہم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا ہم تو ریسپیکٹ دیں گے جانوروں کو, جس جانور کا ہم زیادہ دودھ پیتے ہیں اس کو اتنی ریسپیکٹ دیں گے کہ اس کو اپنی ماں بنا لیں گے. ہم سب سے زیادہ دودھ دنیا میں گائے کا پیا جاتا ہے, لہذا گائے کو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ ماتا. عقل کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے, یعنی ان کی جو عقل جو کہہ رہی ہے, کوئی آپ اس پہ کیا اعتراض؟ وہ کہیں گے بکری بھی تو دودھ پلاتی ہے. بھائی بکری کم پلاتی ہے نا, زیادہ تر دنیا میں گائے کا. تو انہوں نے کہا بھائی جو اتنی خدمت کر رہی ہے اس کو عزت دو. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ ہمیں ان تمام عقلی دلائل سے نکال کے ہمیں اللہ نے کیا بنا دیا؟ مسلمان. اللہ نے کہا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ انسانی عقل ہر جگہ درست فیصلہ نہیں کرے گی. سمجھ رہے ہو؟ انسان سے اوپر ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے, گاڈ کہا جاتا ہے, خدا کہا جاتا ہے. اسے پوری کائنات پہ اس کی حکومت ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے. لہذا اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ حق دے کہ کس نے کس کو کھانا ہے اور کس نے کس کو نہیں کھانا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ اس گائے کو میں نے پیدا کیا, اس بکرے کو میں نے پیدا کیا, اس مرغی کو میں نے پیدا کیا. تمہیں بھوک لگے تو میری پرمیشن ہے کہ تم اسے کاٹ کے کھا سکتے ہو. ہاں اذیت دے کے موت نہ دو, ذبح کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھوکا نہ مارو, سر پہ ڈنڈے نہ, جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو آپ, جانور کو کھانے کے لیے اس کے سر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے. یہ ظلم ہے. ایک خاص طریقہ ہے, اس سے کاٹو اور اس کا خون نکالو تاکہ اس کے خون, اس کا گوشت اس کے خون سے پاک صاف ہو جائے اور پھر کھاؤ. تو اگر اللہ ہمیں پرمیشن نہ دیتا تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس گوشت کے حلال ہونے کی, لیگل ہونے کی کوئی دلیل بولو نہیں تھی. تبھی میں یہ ملحد جو خدا کو نہیں مانتے, مذہب کو نہیں مانتے, ان سے کہتا ہوں تم کس بیس پہ کسی مرغے کو کاٹ کے کھاتے ہو بھائی؟ تم اگر مرغے ہوتے اور وہ تمہیں کوئی کاٹ رہا ہوتا, اجازت دیتے تم اس کو؟ ہاں بھائی کاٹ لے, تیری ضرورت ہے. کس بیس پہ کاٹ رہے ہو؟ ہم کس بیس پہ؟ تبھی تو دیکھو جانور پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ خدا کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. اگر خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اور اللہ نے ہمیں جو پرمیشن دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ کہا جب ضرورت ہو, بس, اس سے زیادہ نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا چونکہ جانور تمہارے لیے خدمت کے لیے, لہذا تمہیں اگر ضرورت ہو تو گوشت کاٹ کے کھاؤ گے, اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر کاٹنا حلال نہیں ہے. تبھی میں صدقے کے بکروں کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ صدقے کا بکرا اسلام میں نہیں ہے. اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کئی بار. گوشت کھانا ہے تو کاٹو, نہیں کھانا ہے تو صدقہ پیسوں سے ہوتا ہے, غریب کی حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس پہ پورے دلائل. کیونکہ لوگ آدھی بات سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ لو بھائی صدقے کا ہی انکار ہو گیا. صدقے کا انکار نہیں ہوا, بکروں کو صدقوں کی بھینٹ مت چڑھاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پہ پوری میرا کلپ ہے, وہ سن لینا پورے دلائل کے ساتھ. جانور کاٹنا صرف بقرعید میں عبادت ہے, عقیقے میں عبادت ہے, اور حج کے اور عمرے میں دم کے طور پر عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے. اگر بھوک لگ رہی ہے, گوشت کھانا ہے تو کاٹ لو, نہیں کھانا تو پھر ایک چڑیا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک چیونٹی مارنا بھی بلا وجہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ علماء نے لکھا ہے بلا وجہ کسی چیونٹی پہ پاؤں رکھ کے مار دینا اس کو, اس کا بھی قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے وہاں جتنی چیونٹیاں تھیں سب مار ڈالی. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, آپ نے مارا سب کو کیوں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک, ہاں اب یہ نہیں کہ وہمی بن جاؤ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے تو یوں یوں پاؤں تو ساری زندگی آپ پھر دوسروں کے پاؤں کے نیچے آتے رہو گے. چلتے رہو, جو خود بخود آ جائے وہ ٹھیک ہے, لیکن جان بوجھ کر بلا وجہ کسی چیونٹی کو جا کے مسل دینا, اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. بلا وجہ کسی چڑیا تک مارنے کی نبی نے اجازت نہیں دی ہے. بلا وجہ کھانا ہے تو ٹھیک ہے, جنگل میں شکار کرنا ہے تو کھانے کے لیے. ہم جب گئے تھے نا افریقہ کے جنگلوں میں تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہرن کو گولی لگے گی مر جائے گا. میں نے کہا اگر مر جائے نا تو پھر نہیں ہم مار سکتے, کیونکہ مردار ہو جائے گا. تو جانور کو مردار کرنے کی اجازت تھوڑی ہے. ہم ایسے نشانہ لیں گے کہ مرے نہیں, تاکہ ہم ذبح کریں اور اس کو کھا سکیں. ہم نہیں کھائیں, کسی اور کو کھلا دیں, کیونکہ جب ایک دفعہ مردار ہو گیا تو خوب مسئلہ سمجھ لو, مردار سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. آپ اپنے پالتو کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے. وہ
یہ مسئلہ بھی کئی بار میں بیان کر چکا ہوں, لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے, لو بھائی مفتی صاحب عجیب عجیب مسائل لے کر آ رہے ہیں. بھائی مفتی صاحب صحیح مسائل لا رہے ہیں, سب مفتی جس مفتی سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا, بشرطے کہ وہ ہو مفتی. تو مردار سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز بولو نہیں ہے. آپ کا گھر کا پالتو کتا ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے, کتے پالنا جائز نہیں ہے لیکن حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ, حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. تو بکری مر گئی باہر تو وہ اٹھا کے نہیں لا سکتے اپنے کتے کو کھلانے, سمجھ رہے ہو. ہمارے ایک دوست نے مگرمچھ پالے ہوئے ہیں, ان کو میں کہتا ہوں کوئی اچھی چیز پال لو بھائی, یہ عجیب چیزیں پالی ہوئی ہیں یار. گائے پالو, بکریاں پالو, مرغیاں پالو, بطخیں پالو, حلال جانور پالو, یہ انڈے دیں گی, انڈے کھاؤ, بچے دیں گی, بچے کھاؤ, بچے بیچو, یہ سب چیزیں پالنے کی ہیں. شیر پالا ہوا ہے یار, اتنی بڑی ٹینشن. وہ بس ولاگ میں ایک دفعہ یوں کہ ولاگ بنائے, اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا, اس کے بعد اگلی دفعہ کسی کے ولاگ بنانے کے قابل رہ کے. شوق بھی کوئی حلال چیزوں کے شوق پالو یار. درندے پالے ہوئے ہیں, مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. تو دوست ہیں, اب کیا کہہ سکتے ہیں, غصہ ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. مگرمچھ پالے ہوئے انہوں نے, خیر اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے شوق میں, اژدہے پالے ہوئے ہوتے ہیں, سانپ پالے ہوئے ہوتے ہیں, چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب مجھے گھر لے کر گئے, میں تو مرغیاں دیکھنے گیا تھا ان کی, مجھے دکھا رہے ہیں یہ میں نے چھپکلی پتہ نہیں کون سے کنٹری سے منگوائی, بڑی خوبصورت سی چھپکلی تھی. چھپکلی چھپکلی ہی ہے, چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو, گھن آتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے گا, قتل کرے گا, اس کو 100 نیکیاں ملیں گی. جانور مارنا ابھی میں نے مسئلہ بتایا نا جائز نہیں ہے, لیکن چھپکلی مارنا کیا ہے, ثواب ہے. کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے گھن ہے, یہ گندے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب آج کل ماہرین کہہ رہے ہیں چھپکلی کوئی نقصان دہ نہیں ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ماہرین کو الگ ہو, تو گوبر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے, گندگی سے دور کرتا ہے آپ کو. نقصان تو میرا خیال ہے کاکروچ میں بھی نہیں ہوگا. چائنیز تو کاکروچ پکا کے کھاتے ہیں باقاعدہ. نقصان کہاں ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں فوج میں بھرتی ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, کہتے ہیں پروٹین ہے. بھائی اب تو یہ تو شکر ہے ہمارے جتنے بلڈر ہیں مسلمان ہیں, پروٹین کے لیے کچھ ڈھنگ کی چیزیں کھا لیتے ہیں, ورنہ گورے کیا کر رہے ہیں. میں پچھلے سال مرغیوں کے لیے جو کیڑے بناتا تھا نا, کھل میں کیڑے, ابھی بھی میں نے کھل میں بھوسا ڈال کے پانی بھگویا ہوا ہے, تو اس میں کیڑے بن جاتے ہیں. وہ مرغیاں بہت شوق سے کھاتی ہیں, پھر پروٹین ہے اس میں. یہ کیڑے آپ حیران ہو گئے, گورے کھاتے ہیں, دھو کے صاف ستھرا کر کے سکھا دیتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں پروٹین ہے. تو انگریز کی نظر میں تو پروٹین ہونا چاہیے, پروٹین. اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, اس کو طہارت کے حکام سے اس کا کیا لینا دینا. بھائی ہم تھوڑی کھا سکتے ہیں یار کہ جس چیز میں بھی پروٹین ہے, کتے میں کم پروٹین ہے کیا؟ کتا جو فائٹ کرتا ہے پروٹین ہی تو ہے, تبھی تو لڑ رہا ہے وہ دوسرے جانوروں سے. بلی میں کم پروٹین ہے, لیکن کیا کھانے کی چیز ہے بھائی؟ تو اس لیے نہ کھانے کی چیز ہے. بلی تو چلو اس کا جھوٹا پا کے آپ پال سکتے ہیں, کتا نہیں پال سکتے آپ گھر میں. اس طرح یہ مگرمچھ پالنا اور یہ اسی طرح کے شیر ویر پالنا, یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے, لیکن یہ اچھے کام بھی نہیں ہے. یہ جانور ایسے ہیں جس سے انسان کو وحشت ہوتی ہے. بس وہ جانور پالو جس سے انسیت ہوتی ہے انسان کو, جس میں بیماریاں نہیں ہیں. ان جانوروں کی بیماریاں لگتی ہیں انسانوں کو. گائے بھینسوں کی بیماریاں بہت کم بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں, ورنہ نارمل ان کی بیماریاں انسانوں میں نہیں آتی. ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں, ان کے پیشاب میں بیماریاں نہیں ہیں. آپ نے گوالوں کو دیکھا ہوگا, وہیں بھینسوں کے باڑے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے اسی گوبر میں چارپائی ڈال کے, کبھی بیمار نہیں ہوتا. چھینک چھینک کے دوسروں کو بیمار کر رہا ہوتا ہے, خود نہیں ہوتا. تو یہ جانور انسان دوست جانور ہیں. قرآن نے ان کا الگ سے تذکرہ کیا, من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے دمبے کو, بھیڑ کو تمہارے لیے حلال کیا, نر کو بھی اور مادہ کو بھی. اللہ الگ سے پروٹوکول دے رہا ہے نا, جیسے 4 رشتوں کو اللہ نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے. اور آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کزن میرج مت کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ تمہارے لیے محرم عورتیں یہ ہیں, اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ نے بتا دیا, کافی تھا نا اس میں کزن خود بخود آ گئی, کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے الگ سے بتایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال, ان سے نکاح بھی کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمِّكَ, آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے کیا ہیں؟ بولو نا, حلال ہے, ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ, آپ کی پھپھو کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے نبی کے ذریعے سے. ارے یہ پوری ڈیٹیل بتانے کی اللہ کو ضرورت تھی؟ بھائی اللہ میاں بتا دیتا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم
وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. پوری ڈیٹیل بتا دی اللہ نے محرم رشتوں کی. اللہ نے بتایا تمہاری مائیں دادیاں نانیاں یہ سب تمہارے لیے کیا ہیں؟ محرم ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، بیٹیوں کی بیٹیاں بھی اسی میں داخل ہیں، پوتیاں بھی اسی میں داخل ہیں. واخواتکم تمہاری بہنیں بھی کیا ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ چپ. وہ بھی سموسہ کھلانا پڑے گا اگلی دفعہ. وہ بھی سب کیا، ویسے سموسہ کھانے کی چیز نہیں ہے، تو بھوک لگ رہی تھی میں نے 2 پھوڑ دیے، ورنہ میں نارملی کھاتا نہیں ہوں. سموسے کھا کے نا آدمی سموسے جیسے ہی بن جاتا ہے، پھر مزے کے لیے کبھی کبھار چٹخارے لے لیا کرو، لیکن نارملی یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. صحت کا خیال رکھو، ورنہ جب بیماریاں آتی ہیں نا تو پھر آدمی کہتا ہے مفتی صاحب نے مروا دیا میرے کو سموسے پہ ڈال کے. ایک مولوی صاحب کی تو میں نے ڈیتھ ہوتی بھی دیکھی ہے، 6 سموسے ایک ٹائم پہ کھاتے تھے، کینسر ہوا پیٹ کا، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو ظاہر ہے پہلے اویئرنیس ہی نہیں تھی لوگوں کو اتنی. خیر، تو بیٹیاں بھی تم پر حرام، بہنیں بھی تم پر حرام. ایک ایک رشتے کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. وہ اخواتکم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں جس کو پیار سے ساس کہا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ بولو حرام ہے، محرم ہے، ان سے بھی نکاح جائز. طلاق بھی ہو جائے نا تو بھی بیوی کی ماں سے کبھی بھی نکاح حلال نہیں ہوتا. داماد ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتا ہے. اور اسی میں بہو اور سسر کا رشتہ بھی ہے، محرم میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحلائل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں، بچپن میں کسی سے دودھ پی لیا تو وہ بھی تم پر حرام، اس کی بیٹی بھی بہن بن گئی تمہاری. اور آگے اللہ نے فرمایا وربائبکم اللاتی، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس عورت کے پہلے سے شوہر سے اولاد تھی تو وہ بیٹی بھی تمہاری بیٹی بن گئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں بہویں. کتنی ڈیٹیل سے اللہ نے بتا دیا نا. آگے فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب رشتے کیا ہیں؟ حلال ہیں، سب سے شادی کر سکتے ہو. تو سب میں کزنیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب الگ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کزن کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دور آئے گا ڈاکٹروں نے ایک لفڑا ڈالنا ہے کزن میرج کے نام پہ. کزن میرج سے بچے لنگڑے لولے ایسے ویسے پیدا ہو رہے ہیں. میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں گاؤں. ابھی ہم گئے تھے نا سیلاب میں مدد کرنے کے لیے، تو میں نے تو گاؤں میں سروے کیا. میں نے کہا یہاں رواج کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو شادی ہوتی ہی کزن میں ہے، باہر ہوتی نہیں ہے. ایک بھی لنگڑا بچہ نظر نہیں آیا مجھے معذور. میں سائنسی تحقیق کو غلط نہیں قرار دے رہا میرے بھائی، اس کا ریشو بہت کم ہے. اور جب بھی ایک کزن میرج پہ کوئی اعتراض کیا کرے نا تو ڈاکٹروں ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا کرو. بہت سی باتوں کے الزامی جواب جاندار ہوتے ہیں، تحقیقی جواب آپ دیتے رہو گے بہت مشکل ہو جائے گا. امکان ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم امکان ہے. اور اس امکان کا بھی پہلے ٹیسٹ کر کے، کزن میں اگر شادی میں آپ کو وسوسہ ڈال دیا ڈاکٹروں نے تو ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے. اس پہ پابندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میرج پہ پابندی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. کیونکہ جس رشتے کو اللہ الگ سے ہائی لائٹ کر رہا ہو نام لے لے کے، ایک اسلامی ریاست میں اس پہ پابندی کی بات یا اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا، یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا مذاق ہے یہ. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا کزن میرج میں جی معذور بچے کا چانس ہوتا ہے، تو اس کو جواب دیا کریں لڑکی کی عمر جب 35 سال ہو جائے نا، 35، اور ایک ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 30، لیکن ہم پھر بھی 35 لے لیتے ہیں. بچی کی لڑکی کی عمر ہو گئی 35، تو اس کے بچے کے معذور ہونے کا چانس کزن میرج میں نکاح کے چانس سے زیادہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ 35 سال کی لڑکی کے بچہ پیدا کرنے پر پابندی لگاؤ، 35 سال کی لڑکی کی شادی پر پابندی لگاؤ، مردوں پہ پابندی لگاؤ کہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو جائے تو اس سے شادی نہ کریں؟ کبھی آپ نے یہ نعرہ سنا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہونا تو یہ چاہیے بھائی، اس میں معذور ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے عجیب سے ہوتے ہیں بالکل دماغی طور پر، وہ ان کی ماؤں کی عمریں 35 سال سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. ایسے بچے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ڈاکٹر بتاتے ہیں ماں کیونکہ 35 سال سے عمر زیادہ ہو چکی ہے. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، خواتین شاید ناراض ہوں، آدمی کم بخت 99 سال کا بھی بڈھا ہو جائے نا، بچے کے معذور ہونے کا بالکل چانس نہیں ہوتا. خود کے معذور ہونے کا چانس ہوگا. لنگڑا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، گردن یوں ہو گئی، الائٹمنٹ آؤٹ ہو گئی،
कमबख्त अगर बच्चा पैदा होगा ना इसके स्पर्म से, वो माजूर नहीं होता, वो फिट फाट होता है, सेहतमंद होता है। तो अल्लाह ने मर्द के साथ मामला ऐसा रखा है, इसलिए अल्लाह ने, मैं बार बार ग्राउंड रियलिटी बताता हूं, औरतें गुस्सा होती हैं, हमारे खिलाफ बोलता है, आपके खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, आपको हकीकत से आगाह कर रहा हूं। एक गली में डाकू खड़ा हुआ हो, आप जा रहे हो, हम रोक रहे हो, यहां से मत जाओ, अगला बोले हमारे खिलाफ है, हमें जाने नहीं दे रहा, चले जाओ, लुट जाना। फिर औरत के पास टाइम निकाह के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत थोड़ा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? औरत के पास जो टाइम है ना शादी के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए, वो क्या है? वो ज्यादा नहीं है, वो बोलो थोड़ा है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हसीन बनाया है, लेकिन उसका हुस्न जल्दी खराब होता है। आदमियों का हुस्न जल्दी खराब नहीं होता। कभी आओ खुशबू लगा के, किसी दिन जिम विम चलो, मुख्तलिफ जिम तुम्हें ले जाऊंगा, 80-80 साल के भी लगे हुए होंगे, वेट उठा रहे होंगे, आदमी कहता है भाई क्या कर रहा है भाई? कह रहे मैं चौथी शादी की सोच रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे बुड्ढे मुझे मिले हैं, हैरान होता हूं। अभी यमन से आए हुए थे, तबलीगी जमात गई है ना अभी, यहाँ पे तबलीगी जमात में यमन से आए हुए थे बाबा जी, अरब थे, अरब तबलीगी में, अभी परसों तरसों जमात गई है। मैं भी थोड़ी देर, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं भी बैठ गया, गपशप लगाते हैं। तो यमन के वो अरबी थे, वो कह रहे थे कि मेरी 3 बीवियां हैं और वगैरह। यमन में तो लोग करते हैं, बूढ़े थे, आपने भी देखा होगा ना, सफेद दाढ़ी थी उनकी। जब मेरे से बातचीत हुई तो मैंने और उनके तरगीब सुना दी शादियों की, तो वो इतना जोश में आए, वो तबलीग का काम भूल गए, हर वक्त शादी शादी, और दाढ़ी अगले दिन काली, यही जमात में ही। वो जो अमीर साहब थे, वो फिलिस्तीन के जमात में, फिलिस्तीन के कुछ थे, कुछ यमन के थे, बड़ी प्यारी जमात आई हुई थी। तो जो अमीर साहब थे वो आलिम थे, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब इनको आपने क्या कह दिया है, ये तो दाढ़ी काली करके बैठ गए हैं, और जहां मुझे देखें भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे लिपट रहे हैं, और जानदार भाई माशाल्लाह। तो मैंने कहा 3 तो वैसे ही की भी थी, एकदम से इनको क्या हो? कह रहे हैं इतने फजाइल इस तरह से सुने नहीं थे इन्होंने, ये 3 इन्होंने की भी, 3 का ख्याल होगा बस ठीक है कर ली, सभी करते हैं तो हमने भी कर लिया। अब एक तो ऐसे इनको वो, और मैं हैरान इस पर, वो दाढ़ी काली अगले दिन, कह रहे भाई अब तुम शादी करनी, दाढ़ी काली कर ली। तो मुझे लगा कि यार देखो बूढ़े आदमी है लेकिन जज्बे देखो। तो जो कोई कजन मैरिज के खिलाफ बात किया करे ना, उसको बोलो कि 35 साल की लड़की की शादी में भी, 35 साल के बाद भी जब होती है तो इम्कान माजूर बच्चे का होता है, लेकिन उस इम्कान को लिफ्ट नहीं कराई जाती, इसलिए कि उसके जो फायदे हैं वो नुकसानात का इम्कान है। देखो हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ इम्कानात होते हैं, हर अच्छे काम में। जिम में कितने लोगों की मौतें हुई हैं कि नहीं हुई हैं? क्या कभी ये हुआ कि जिम बंद करो? भाई देखा जाएगा क्यों हो गई मौत, क्या खा के आया था, ये कोई हद से ज्यादा तो नहीं, कोई ड्रग तो नहीं ले रहा था। कितने लोग हैं फुटबॉल खेलते हुए गिरे, हार्ट अटैक, क्या फुटबॉल को बंद कर दिया जाएगा? और आसान मिसाल देता हूं, कितनी दफा जहाज में लोग बैठते हैं, ऊपर ही तबाह हो जाते हैं। हादसात निकाल के देख लो आप, ट्रेनों के हादसे, बसों के हादसे, ये देखा जाता है इसके बेनिफिट्स और रिस्क, फायदे कितने और रिस्क का रेशो कितना। अगर बहुत थोड़े रेशो है, गुजारा छोड़ो, इतने थोड़े रेशो को लिफ्ट नहीं कराई जाती। कजन मैरिज की अगर हौसला शिकनी हो गई, इसके इतने खतरनाक नुकसानात हैं। तलाक का रेशो बढ़ेगा, क्योंकि गैरों में शादियां होती हैं, पता वता ही नहीं होता कहां जा रही है बच्ची। खासतौर पे लड़कियों के लिए, मर्द तो कर लेगा कहीं भी, लड़कियों के लिए क्या करेंगे? बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने भांजे भतीजों से अच्छा जाना पहचाना कोई रिश्ता होता नहीं है। उसको पता होता है, ये इसकी खूबियां भी पता होती हैं, खामियां भी पता होती हैं। अच्छा, ये जो आजकल हमारी सोसाइटी में कजनों को घास नहीं डाली जा रही ना, उसकी वजह बेपर्दगी है। पहले जमाने में लोग कजन मैरिज पे मरते थे, खाला की बेटी है, पुप्पो की बेटी है, मैं शादी करूं, लड़ाइयां होती थी, अभी भी गांव देहातों में लड़ाइयां होती हैं। अब पता है क्यों नहीं होती? पर्दा खत्म, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। वो बहनों की तरह रह रही होती है, बड़ी हो जाती है, तो फिर वो लिफ्ट ही नहीं कराते, तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। उनको कहां खानदान से बाहर भेजें? खानदान से बाहर भेजने में मसाइल होते हैं ना उनके लिए, तो इसमें मसाइल लड़कियों के लिए खड़े होते हैं बहुत ज्यादा। तो जब भी कोई कजन के खिलाफ बात किया करे ना, बोलो भाई 35 साल की लड़की पे पहले पाबंदी लगा दो शादी पे, और या शादी अगर कर ले तो बच्चा पैदा करने पर पाबंदी लगा दो, उसके बाद फिर हम कजन के बारे में बात करेंगे। तो दनादन करो शादियां, कजनों में करो। मेरे 2 भाइयों की शादी फर्स्ट कजनों में हुई है। हमारे इधर हजरत मुफ्ती तकी साहब के रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, उनकी शादी कजन में हुई है। माशाल्लाह 8 बच्चे हैं उनके, 7-8 है, लंबे तरंगे फिटफाट। मेरे भाई के बच्चे देख लो आप, इतने ऊंचे ऊंचे, मुझसे ऊंचे निकल गए, इतने ऊंचे ऊंचे हो गए, फिटफाट माशाल्लाह। कोई हो भी जाता है बाज दफा माजूर, लेकिन वो गैरों में भी इम्कान होता है।
تو کہیں اور بھی امکان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے ہم پریگنینسی میں ابتدائی طور پہ. خیر, تو اب میں بتا رہا تھا 4 چیزوں کو اللہ نے الگ سے بیان کیا رشتوں میں نا. اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ سب حلال ہیں, تو کافی تھا نا, لیکن اللہ نے الگ سے نام لیا کزنوں کا. وَبَنَاتِ عَمِّكَ, تمہاری چچا کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ, تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے, بولتے کیوں نہیں, حلال. وَبَنَاتِ خَالِكَ, تمہارے ماموں کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے, بولتا کیوں نہیں ہے, حلال. وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ, تمہاری خالہ کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حلال. تو اللہ نے 4 رشتوں کا جب الگ سے ذکر کر کے بتا دیا, جو بھی قرآن پڑھے گا تو اس کا دماغ فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو بھائی الگ الگ سے جب ہائی لائٹ کیا ہے تو اب تو کسی کا باپ بھی ان رشتوں کی حوصلہ شکنی کر نہیں سکتا. تو آپ کو کوئی کزن پسند آ رہی ہے, آنکھ بند کر کے ہاں کرو جا کے, ایسی کی تیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جب پرمیشن دے رہا جاؤ یار. لوگ کہیں گے یہ پروفیسر ٹائپ کے قرآن پرمیشن نہیں دے رہا ہے نا, ترغیب تو نہیں دے رہا. ہو بھائی جان, صاف لفظوں میں جب کسی چیز کو حلال کر رہا ہے تو یہ حوصلہ افزائی ہی ہے کہ ڈرو مت, حلال ہے. اور اللہ کسی غلط چیز کو حلال نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے ایک انگریز عورت نے چند سال پرانی بات ہے ایک مضمون لکھا تھا, 10-12 سال ہو گئے اس بات کو. اس نے کہا کہ یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج پر پابندی لگوانے والے پادری ہیں, آپ کو پتا ہے نا عیسائیت میں پادری کے پاس یہ رائٹ تھا کہ جس چیز کو حلال کر دے, جس چیز کو حرام کر دے. تبھی تو مذہب کا بیڑا غرق کر دیا عیسائیوں نے. تو اس عورت نے, انگریز عورت نے کتاب لکھی تھی, وہ نیٹ پہ شائع بھی ہوئی اس کی تحقیق, کہ کزن میرج پر عیسائیت میں جو حرام قرار دینے والے یہ پادری تھے. اور پادریوں نے یہ کیوں کیا؟ پادری کہتے تھے جب تک ان کا خاندانی نظام مضبوط ہے نا, یہ اپنی روایات پر قائم رہیں گے, تو ان کو اس روایات سے ہٹاؤ تاکہ پھر ہم اپنی مرضی کی عیسائیت اور اپنی مرضی کی تعلیمات ان کے دماغ میں ڈال سکیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لیے رشتہ داروں میں شادی کے کانسیپٹ کو توڑنا تھا. میڈیکل سائنس ہی اپنی جگہ حقیقت ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو کزن میرج کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس کزن میرج کا ایک بڑا مقصد ہمارا مضبوط خاندانی نظام کو توڑنا ہے. تو اس لیے اس میں اسی طرح اب ہم جو اصل ٹاپک تھے اس کی طرف چلتے ہیں. میں 4 قسم کے جانوروں کی بات کر رہا تھا جو ڈاکٹروں نے ہمیں منع کیا, یہ والا گوشت نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, کولیسٹرول پروپیٹرا میں لگا کے ہمیں سبزیوں پہ لگا دیا ڈاکٹروں نے. مجھے خود وہ دن یاد ہے, ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے کہا, مفتی صاحب یہ بات ہوگی 2000 میرا خیال ہے 10 کی بات ہوگی, 2010 کی بات ہوگی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس, میرا بیان تھا لنڈی کوتل چورنگی میں. اب چونکہ غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کون سا ڈاکٹر تھا, اتنا پراؤ ڈاکٹر بھی شاید انتقال کر گیا, جو ان کی خوراکیں چل رہی تھی نا, اللہ ویسے زندگی دے ان کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیان کر کے آیا, میں بیٹھا, کھانا تھا ہمارا, چکن کا سالن بھی تھا اور چاول بھی تھے. وہ ڈاکٹر صاحب چاول کھا رہے ہیں, بوائل چاول. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کھاؤ. کہتے نہیں, گوشت دل کی بیماریوں کا ذریعہ ہے. اتنی لمبی تقریر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ گول مٹول سے نا, کہتے ہیں یہ گوشت, پھر انہوں نے پورا ایک فلسفہ پیش کیا. ہم تو بظاہر بیچارے فارغ لوگ تھے, ہم نے کہا شاید کوئی میڈیکل سائنس کی نہیں راکٹ سائنس آئی ہے کوئی. میں نے تو یقین کر لیا بھائی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے گوشت سے یہ ہوتا ہے, گوشت سے یوں ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, پھر ویجیٹیرین بننا چاہیے ہمیں, اور ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں. ہم تو نہیں چھوڑ سکتے تھے گوشت, کیونکہ ہم تو یہ کہ یار اگر یہ نقصان دہ ہوتا, ہمارا مذہب ہمیں گوشت کھانے کی ترغیب نہ دیتا. بقرعید میں کیا ہے, دال چاول ہے, گوشت ہے. مذہبی کھانے بقرعید ہے جو مذہبی کھانا ہے. دیکھو ابھی جو میں نے کھایا وہ مذہبی کھانا نہیں ہے, وہ تو ہر قوم سموسے بھی کھاتی ہے, پکوڑے بھی کھاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب جن ایونٹ پہ ہمیں کھلاتا ہے اس میں ایک بقرعید ہے, اس میں ہمیں کیا کھلاتا ہے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, بچہ پیدا ہوا تو اس میں کیا ہے, عقیقہ ہے. لڈو وڈو نہیں ہے اس میں, عقیقہ ہے. اس میں وہی گوشت. ولیمے میں آتا ہے اولم ولو مشاتن, ولیمہ کرو چاہے بکری کیوں نہ ہو, وہاں بھی کس چیز کا تذکرہ کیا, گوشت کا. اسی طرح ہم جب حج میں کوئی غلطی ہو جائے, عمرے میں کوئی غلطی ہو جائے, تو بکرا کاٹ کے غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے. وہاں بھی مٹھائیاں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے, بکرے. صحیح ہے نا, زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. تو میں سوچتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کھلا رہا ہے. خیر ڈاکٹروں کی اپنی رپورٹیں ہوں گی, لیکن جرم سمجھ کے گوشت کھاتے تھے ہم. ایک ہمارے دوست نے ہمیں بتا دیا کہ انڈا کھاؤ تو زردی کوے کو کھلا دیا کرو, سفیدی کھایا کرو. میں سوچتا تھا یار مزہ تو ہے ہی زردی میں, کتنا عرصہ ہمیں الو بنا کے رکھا کہ نہیں رکھا. اچھا ہمیں بہت سے لوگوں نے جو الو بنایا, آپ نہ بنو. میں جم جایا کرتا تھا جب میری عمر تھی 18-19 سال, اتنا فائدہ ہو رہا تھا مجھے.
لوگوں نے بتا دیا جم نہیں جانا چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، مسل بن جاتے ہیں، یوں ہو جاتے ہیں، آڑے ترچے ہو جاتے ہیں، پھر گھٹنے جواب دیا تھا، بیکار کی باتیں ہیں. لازمی جانا چاہیے. ہاں یہ سب نہ کرو جو آ کے جو اسپیڈ بریکر بڑے بڑے بنا رہے ہو، یہ سب نہ کرو. لیکن یہ سب مرد کو اللہ نے مشقت والے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. مشقت والے کاموں میں ویٹ اٹھانا ہے. ویٹ اٹھاؤ گے تو صحیح چلو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو بیٹھ جاؤ گے. تو اتنی بہت دھکے کھا کے اب اس تجربے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں میں. تو لازمی جایا کرو، لیکن کسی صحیح آدمی. اور جاگنگ بھی کیا کرو. جو ویٹ لفٹنگ والے وہ کہتے ہیں جاگنگ نہیں کرنی چاہیے، مسل لاس ہوتا ہے. بھاڑ میں جائے مسل کی ایسی کی تیسی. جاگنگ لازمی کرو. اس سے دل کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولے گا، دبا کے پھولے گا سانس. پھلاؤ سانس کو اپنے. تو یہ سب کام کرنے چاہیے. اتنے طویل عرصے ہمیں غلط رپورٹیں دے کے فلاں. یوٹیوب جب سے دنیا میں آیا ہے، سوشل میڈیا عام ہوا ہے، تو اس میں جہاں غلط انفارمیشن ہے صحیح بھی مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت فائدے کی چیزیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نوجوانوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ. ہاں پھر خوراک بھی مناسب رکھو. خوراک میں کیا گوشت کھایا کرو، سمجھ رہے ہو. لیکن یہ میری ایک رپورٹ ہے، باقی اپنے کسی پڑھے لکھے آدمی سے اپنی خوراک کا جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ہوتا ہے، وہ کسی جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. لیکن کرنا یہ چاہیے ضرور. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بول دیا چاول، تو مجھے خیال پھر جب کھانا ہی ہے تو کہا مرغی کھاؤ. کیا کھاؤ؟ چکن. کیا کھاؤ؟ چکن. اگر گوشت کھانا ہی ہے تو کیا کھاؤ؟ چکن. پھر جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اچھا چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. چربی تو بالکل نہیں کھاؤ. ڈالڈا کھاؤ. ڈالڈا کولیسٹرول فری. کولیسٹرول فری ہوتا ہے نا. کوکنگ آئل، ایڈ بھی دیکھتے تھے ہم، کولیسٹرول فری. شکر ہے مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں یہ سب چیزوں سے جان چھڑا دی یار، ورنہ اب تک تو انا للہ ہو چکا ہوتا. اگر میں ڈاکٹر کی بات سن کے چاول کھا رہا ہوتا اور کوکنگ آئل پی رہا ہوتا ایک چمچہ رات کو سونے سے پہلے، کیا خیال ہے؟ ابھی سوکھے سڑے ہو جاتے بالکل. 4 شادیاں تو دور کی بات بھی نہیں کرتے ہم. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں بچایا ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے من الضأن اثنین. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے 4 جانور حلال کیے. نمبر 1 دمبا، اس کا نر بھی حلال، اس کی مادہ بھی حلال. کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ؟ دمبے سے. دوسرا ومن الماعز اثنین، بکری، بکرا بھی اس میں داخل ہے، جس کا نر بھی حلال اور جس کی مادہ بھی حلال. اور ومن البقر اثنین، گائے، بھینس بھی گائے کی جنس میں آتی ہے شرعی لحاظ سے. گائے جس میں بیل بھی ہے، اس کی مادہ بھی حلال، اس کا نر بھی حلال. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ میں بھی دونوں حلال، نر بھی حلال، مادہ بھی حلال. پھر اللہ کہتے ہیں قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، بتاؤ اللہ نے ان میں مذکر کو حرام کیا یا مؤنث کو؟ کسی کو بھی حرام نہیں کیا. تو یہ اگرچہ اس آیت کا مقصد تو مشرکین پہ رد ہے جو بلا وجہ اپنے اوپر چیزیں حرام کرتے تھے، لیکن اس سے یہ بھی تو پتا چل رہا ہے اللہ ان 4 جانوروں کو خاص پروٹوکول دے رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اس سے پتا چلتا ہے چکن کھلایا کرو، کھایا مت کرو. صحیح. لیکن بار بار میں ایک بات، اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں؟ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وَمِنَ کیا ہے حرمنا علیہم شحومہما، کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے، گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے، چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا، چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ تو نے کیے تجھے سزا ملے گی، چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا، یہ چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم نے چربی پھوڑنا شروع کر دیا. مجھے یاد ہے میں گاؤں میں رہ کر آیا 2 مہینے، جب میں نہیں چربی وربی کھاتا تھا یہ سب چیزیں. اب آیا تو مجھے وہاں ملتی چربی تھی، دمبا چربی میں پکتا تھا. میں ایسا لال ٹماٹر ہو کے آیا نا، لوگ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم نے تو بد پرہیزی کی ہے دبا کے. اس گاؤں جانے سے پہلے جو میری حالت تھی، یہ بات ہوگی 1996 کی.
گاؤں جانے سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں ایسے سڑ گیا تھا بالکل، پیلیے کے مریض نہیں ہوتے یرخان کے، دبلے، کھانس کھانس کے حالت خراب، بال گر رہے تھے، داڑھی میری بہت چھوٹی تھی لیکن وہ بھی بھری سی عجیب، سر کے بالوں میں کوئی چمک نہیں، چہرے پہ یہی کھا رہے ہیں نا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو، یہ کھا رہے تھے ہم، انڈے کی یہ کر دینا اور یہ فلانا اور یہ کر وغیرہ وغیرہ۔ میں چلا گیا 2 مہینے کے لیے کسی سرد علاقے میں، صرف نحو کے دورے وورے ہوتے تھے، تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، گاؤں پسماندہ علاقہ تھا، وہ مجبوراً میں نے کہا یار اب تو دمبا ہے، وہ ڈالڈا بھی نہیں ہے، اسی چربی میں پکا رہے ہیں، وہی دمبے کی گوشت چربی کے ساتھ کھا رہے ہیں، مجبور، اور لوبیا کھاتے تھے ایک ٹائم پہ، مجبور ہیں، کیا کریں، اچھی خوراک نہیں مل رہی۔ لیکن 2 مہینے میں نے یہ گندی خوراک کھائی ہے، پیٹ نہیں نکلا میرا، آپ سمجھیں گے میں موٹا ہو گیا، پیٹ نہیں نکلا، پیٹ ذرا سا بھی نہیں۔ واپس آیا ہوں ایسا لال، آنکھوں میں لال لال ڈورے، لوگ کوئی یقین نہیں کر رہے کہ یہ وہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ سردی سے ورم آ گیا اس کے، کوئی چوٹ لگی ہے ورم میں نے کہا بھائی ورم کچھ نہیں ہے، اور وہ سب بیماریاں مارکیٹ سے شارٹ۔ اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، میں جس دن گھر پہنچا ہوں اس دن رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا، ہم افطاری میں سحری میں بھی یہی کھاتے تھے، رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا، تو جیسے ہی میں نے افطاری میں گھر میں افطاری کی اس کے بعد میرا پیٹ خراب، اور جس اسپیڈ سے میں یوں گیا تھا نا 2 مہینے میں واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ گھر میں جو کوکنگ آئل کھا کے تو نہ چہرہ لال ہو رہا ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق میں کچھ خلل ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ اب جب یوٹیوب کی دنیا میں ڈاکٹرز آئے ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فیٹ تو ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ہم جس گاؤں میں گئے تھے وہاں چلنا پھرنا بہت زیادہ تھا، پہاڑوں پہ چلنا ہوتا تھا، پہاڑوں سے اترنا ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا بیٹھ کے دمبے کی چربی پھوڑتے پھاڑتے، وہ تو مر جاتا ہے آدمی، تو چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں میرے بھائی، ابھی ایک ڈاکٹر کا ہم لوگ گاجروں کے کتنے جوس پی ہم نے وٹامن اے کے چکر میں، بڑی بیوقوفی تھی یار، گاجروں کے جوس پینے میں وٹامن اے تو ملے نہ ملے، تمہیں کاربوہائیڈریٹ اتنا زیادہ مل جاتا ہے، شوگر اتنی زیادہ مل جاتی ہے، توندیں نکلیں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا ہوا تھا گاجر کا جوس پیو کبھی چشمہ نہیں لگے گا۔ ابھی ایک ڈاکٹر اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے ان کی، انہوں نے بولا گاجر کے جوس میں وٹامن اے، اتنی ساری گاجریں لوگے نا اس سے بہتر ہے یہ گائے کے جو لیور ہوتا ہے، جگر، کلیجی، گائے کی کلیجی میں اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہے اور جزو بدن بھی بن جاتا ہے، جبکہ گاجر کا وٹامن اے اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا، اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہے اس کی۔ گاجر ویسے کھا لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ پوری تقریر میں کیوں کر رہا ہوں بھائی، ہم پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ اس نے ہمیں بتا دیا گوشت کھاؤ، ورنہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچتے رہتے ایکچولی ویجیٹیرین ہونا چاہیے، ملحد کی طرح سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ہم جانور پہ ظلم تو نہیں کر رہے۔ میرے اللہ نے بولا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارا جب دل چاہے کھاؤ تو کاٹ کے کھا جاؤ۔ تبھی ہمیں اپنے مرغوں میں نے بہت مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ایک دن کیا ہوا، قرآن کی وجہ سے ہم نے عمل کیا، اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا، ہمارے اندر یہ کانفیڈنس نہ ہوتا۔ میں نے دیکھا ایک مرغا 2 مرغوں میں لڑائی ہوئی بلا وجہ، میں نے نہیں لڑائی کروائی، میں مرغوں کی لڑائیاں نہیں کرواتا، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے مرغوں کی لڑائیاں کروانا۔ وہ آپس میں لڑ پڑے، تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ان کے، یہ کسی مرغی پہ دل آ گیا ہوگا تو لڑ رہے ہوں گے۔ ایک مرغا تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا، میں جب گیا تو وہ مجھے ہمارے جو خدمت گزار ہے اس نے بولا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا مرغے کا علاج ہم نہیں کریں گے، اس کا علاج یہ کہ اس کو آج سوپ بنا کے پی جاؤ۔ کیا ہم نے ذبح کیا، خود بھی کھایا، ہمارے جو سارے گارڈ وارڈ ہیں ان کو بھی کھلایا، تو مزہ آیا۔ اگر خدا نے پرمیشن نہ دی ہوتی کتنا کنفیوز ہوتے یار۔ ایک تو بیچارے نے مار کھائی ہے، ذبح اس کو کرنا چاہیے جس نے مارا ہے۔ انسانوں میں تو یہی اصول ہے، مظلوم کو نہیں مارا جائے گا، ظالم کو۔ جانور میں ایک تو بیچارہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر سے آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو۔ کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تمہاری ٹینشن کے لیے نہیں بنایا۔ اب میں اس مرغے کو لے کے جاؤں؟ ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے، چوزے کو لے کر گیا، بیمار تھا چوزا، 500 روپے لیے ڈاکٹر نے۔ میں نے کہا اتنے کا چوزا نہیں ہے جتنے کے یار تو نے پیسے لے لیے مجھ سے۔ تو اس کے بعد شتر مرغ میرا بیمار ہوا، چھوٹا پالا ہوا تھا میں نے، اس کی کہیں ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بینڈنگ کے اتنے پیسے لیے، وہ جوڑا پھر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے بھائی، یہ تمہارے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں
تو کاٹ کے کیا کرو؟ کھا جاؤ. خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو ہم کانفیڈنٹلی یہ کام نہیں کرتے, ہمیں ظلم لگ رہا ہوتا. اللہ نے پرمیشن دی ہے اور کھل کے پرمیشن دی ہے. کلوا من طیبات ما, وہ کیا ہے؟ کلوا من الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کسی اور مذہب, کوئی اور مذہب والا یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کھل کے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کوئی نہ کوئی بکرے کی شامت آئی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی, اور جس کی آئی بھی ہوتی ہے وہ خود ہی چل کے آگے آ رہا ہوتا ہے, پھر اسی کو کان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے, ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے ہیں اس کو. تو اتنے, میں اصل جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہی تھا کہ اتنے احسانات ہیں میرے بھائی, خاص طور پر مسلمانوں پہ تو الگ سے اللہ کے احسانات ہیں. کچھ نعمتیں تو کامن ہیں, سب کھا رہے ہیں. میں خوراک کی بات کر رہا تھا, گوشت خور جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور جانور صرف سبزی. انسان کی خوراکیں دیکھو, گوشت بھی کھائے گا, گوشت میں مرغیاں بھی کھائے گا, بکرے بھی کھائے گا, دمبے بھی کھائے گا, گائے بھی کھائے گا, اور مچھلی بھی کھائے گا, کتنی قسم کی چیزیں کھائے گا. اور پھر جانور جو گوشت کھاتے ہیں اس کی ویرائٹی مختلف نہیں ہوتی. شیر جب گوشت کھائے گا کھال اتارے گا, کھائے گا کچا کچا, کوئی مسالہ نہیں, کچھ بھی نہیں. بیچارہ صدیوں سے ایک ہی ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا, کوئی دوسرا ٹیسٹ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ کیسے کھاتے ہیں؟ آج ذرا چانپے بناؤ, کیا خیال ہے؟ آج باربیکیو ہو جائے, کوئلہ قدرہ آ جائے اس میں, آج قیمہ بناؤ اس کا, آج اس کا کباب بناؤ, آج اس کے کوفتے بناؤ, آج پتہ نہیں اتنی قسمیں ہیں. ہوٹلوں میں جاؤ نا, ایک پوری لسٹ پیش کر رہا ہوتا ہے, یہ والا کباب, فلانا کباب, ڈمکانا کباب, اس کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ. ہم تو ایک دو چیزیں ہی کھاتے ہیں شوق سے, نمکین بوٹی اور بہاری بوٹی اور بہاری کباب اور 20 قسم کی چیزیں ہیں. ہر گوشت کا ذائقہ دوسرے سے الگ. پھر سالنوں کی قسموں میں آ جاؤ, نہاری کا الگ, بریانی میں الگ ٹائپ کا گوشت, نہاری میں الگ ٹائپ کا گوشت, اور کنہ میں الگ ٹائپ کا گوشت. گوشت کی 20 قسمیں انسان نے اس کی ورائٹیز نکال لی ہیں. یہ سارے کس پر؟ اللہ کے احسانات ہیں. بولو میرے اور آپ پر. پھر سبزیوں میں آ جاؤ, بکری بھی کھاتی ہے سبزیاں, پتے کھائے گی اور ادھر ادھر منہ مار لے گی, بننا چھل کے کھائے گی. اندر کا گودا اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کا چھلکا کھانا چاہیے, تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, ہم نہیں کھائیں گے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے جس کو جو ڈاکٹر مشورہ دے سیب کا چھلکا اچھا ہے, کھاؤ کھاؤ بھائی آپ کھاؤ, ہم اندر کا گودا کھائیں گے. ٹھیک ہے اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی آسانی سے ہضم چھلکا نہیں ہوتا. اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آسانی سے ہضم. ایسے وٹامن کا کرنا کیا ہے, پیٹ میں جا کے کلابازیاں کھائیں, وہ جا کے جن کا میدا طاقتور ہے وہ کھا لیں, ان کو نہیں کچھ ہوتا ہوگا. میں تو نہیں کھاتا کبھی چھلکا, ہمیشہ چھلکا اتار کے کھاؤں گا. میں ایک امرود کے بیج اللہ ظالموں کو کھلاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے بیج سمیت امرود کھاؤ, کھا لیا کرو آپ. میں تو نہیں کھاتا بھائی. جس دن امرود بیج سمیت کھاؤ نا, بس پھر آگے کی رپورٹ مسجد میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابے کیا ضرورت ہے اتنے وٹامنس کی؟ جو تمیز سے جو چیز آسانی سے ہضم ہو رہی ہے وہ کھا لو نا. کیا خیال ہے؟ اتنی طاقت کا کرنا کیا ہے تم نے؟ کرنا کیا ہے اتنی طاقت کا؟ طاقت آتی ہے سیب کے چھلکے میں, کیا ہے طاقت ہے. ہوگی یقیناً ہوگی, آسانی سے اندر کا گودا ہضم ہو رہا ہے. چھلکے اللہ نے بکریوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے تو کیلے کے چھلکے میں بھی بہت کچھ ہوگا. تو مزہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سیب جب آپ چھلکا اتار کے کھاتے ہو بڑے آرام سے پیٹ میں اتر جاتا ہے. چھلکے سمیت کھاتے ہو تو جن کا میدا لوہا لاٹ ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا, ہمیں تو ہوتا ہے بھائی. ہمارا اتنا سموسے ہم ہضم کر لیتے ہیں, چھلکے ہضم نہیں ہوتے میرے سے. تو سبزیوں کی قسمیں دیکھو کتنی اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. پھر اس کچی بھی کھاتے ہیں, انار کچا کھاتے ہیں, سیب کچا کھاتے ہیں, کیلا کچا کھاتے ہیں, اور پکا کے کھانے والی سبزیاں الگ ہیں. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا کچھ کھا رہے ہیں, جانور کا ٹیسٹ کرواؤ گے کوئی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی. انسان کا ٹیسٹ کراؤ گے کم بخت کبھی بھی پورے وٹامن نہیں آئیں گے اس میں. جائیدادیں کھانا رہ گیا بس. صحیح ہے نا, سب کچھ کھا لیا, پھر بھی ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں ڈاکٹر کہے گا آپ کے یہ کمی ہے. اب بھینس کی ٹیسٹ کرواؤ, وہ ایک ہی چیز کھا رہی ہے, توڑی کھا رہی ہے, شام کو وہ ونڈا شنڈا کھا رہی ہے, باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں انسانوں پہ شامت کیوں آئی بھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف سٹائل ہمارا نیچرل نہیں ہے, خوراکیں نیچرل نہیں ہے. تو اتنی زیادہ میرے بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں اور قدرتیں بھی. دیکھو فبأي آلاء ربكما تكذبان, جب ہم پڑھتے ہیں تو آلہ کا مقصد وہ نعمتیں, وہ قدرت جس میں نعمت بھی چھپی ہوئی ہو. ایک آدمی طاقتور ہے, وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھاتا ہے آپ کے سامنے, لیکن اس قدرت میں آپ پر وہ احسان نہیں کر رہا.
تو آپ کو اس کی طاقت کی وجہ سے تو محبت ہوگی، اس کے احسان کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں سے پہاڑ، یعنی اتنا مضبوط چٹان یا اتنا مضبوط پتھر اٹھا کے پہاڑ کے سرے پہ پہنچ، یہ باڈی بلڈروں کو دیکھ لو، اتنا زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں نا، یہ ایسا لگتا ہے زمین میں نہ گڑ جائیں کہیں۔ تو طاقت تو ہے، لیکن اس طاقت سے آپ کو فائدہ ہوا ہے بھائی؟ آپ کو جب فائدہ ہوگا کہ جب آپ سے کوئی وزن اٹھ نہ رہا ہو اور کوئی باڈی بلڈر آئے اور وہ 50-60 کلو کا بورا اٹھائے اور آپ کی گاڑی میں ایسے رکھ دے۔ اب آپ اس کی طاقت کی بھی داد دو گے اور آپ اس کے احسان کو بھی کی بھی داد دو گے۔ یار آپ نے اپنی طاقت کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اعلیٰ وہ نعمتیں جن میں قدرت اور طاقت بھی ہو۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نعمت دینے والے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی، جیسے ماں بچے پر احسان کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس سے ماں کا طاقتور ہونا تھوڑی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو اتنا ویٹ اٹھا کے، بورا اٹھا کے آپ کی گاڑی میں لاد رہا ہے، وہ احسان بھی کر رہا ہے اور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، پاورفل بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں نا، یہ احسانات بھی ہیں اور خدا کے کمالات اور اس کے طاقتور ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ یعنی اللہ نہ کرتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بیج سے اس نے کیسے پھل بنا دیے، اور کیسے اس نے زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں کیسے تناور درخت نکلتے ہیں، سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اور احسانات بھی ہیں۔ ایسا کمال کر دیا، سوکھا چارہ کھلا رہے ہیں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے اس سے، اور وہ دودھ کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، گھی بنا رہے ہیں، مکھن بنا رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں استعمال ہو رہا اس سے۔ جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کا گوشت بنا رہا ہے، وہ گوشت آپ سوکھا چارہ کھاؤ، اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پروٹین کے لیے پروٹین کھانا پڑے گا، چاہتے ہو نا جسم میں گوشت چڑھے تو کیا کھانا پڑے گا؟ پروٹین۔ لیکن اللہ نے بھینس میں کتنا گوشت ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا پروٹین لے رہی ہوتی ہے؟ وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بن کیا رہا ہے؟ گوشت۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے، جب چاہوں گا گھاس سے گوشت بنا دوں گا، اور جب چاہوں گا گوشت کھاتے رہو گے بھی تو گوشت۔ ایسے باریک باریک لڑکے ہیں روزانہ 1-1 کلو گوشت کھاتے ہیں، کہتے ہیں گوشت ہی نہیں چڑھ رہا ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں۔ تو مادہ پرست انسان، جو آج کل دنیا مادہ پرستوں سے بھری ہوئی ہے، آج کل آپ نوجوانوں کی باتیں سنو، کماؤ کھاؤ بس۔ پہلے ایک اور تھا کہ شادی ہوگی بچے پیدا کرو، اب وہ بھی ختم کر دیا، بس کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، گرل فرینڈ رکھو، عیاشی۔ تو میرے بھائی اگر اس دنیا کے باپ میں اور آپ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے نا اس دنیا میں، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہوتی تو میں اور آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے، ہمیں یہ رائٹ تھا، ہمیں یہ رائٹ تھا۔